السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج جو حدیث انشاءاللہ تعالی ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، اس حدیث کو عموماً جمعہ کے خطبے میں اکثر آپ سنا کرتے ہیں۔ جمعہ کے خطبے میں حدیث سماعت فرمائیے۔ حدیث روایت کرنے والے جو صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن مغفل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے یہ حدیث منقول ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن اغبدهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله یوشک ان یأخذ۔ رواه ترمذی میں حدیث مذکور ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان کو میرے بعد اپنی اعتراض اور تنقیدات کا نشانہ نہ بناؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ ہونے کے بعد صحابہ کے بارے میں بات کر کے نگیٹو تھاٹس کو ایسی چیز نہ لائیں، اپنی اعتراضات اور تنقیدات کا نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ ان سے جس نے محبت کی میری محبت کی وجہ سے کی۔ صحابہ سے محبت ہے کس کی وجہ سے؟ حضور صحابہ سے محبت کرتے تھے، لہذا ہم محبت ہیں۔ اور جس نے بغض رکھا میرے بغض کی وجہ سے رکھا، اور جس نے ان کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی، تکلیف دی، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے گرفت کرے گا۔ صحابہ کے بارے میں ہے۔ اس حدیث سے جیسا یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے اللہ تعالیٰ کی ایذا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف والی چیز ہم کرے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف جیسی بات ہے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام میں سے کسی کو ایذا پہنچانا یا ان کی شان میں گستاخی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا ہے، تکلیف دینا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کا مقام بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر انبیاء اور رسول اعظام کے بعد صحابی رسول کا مقام بہت بڑا ہے۔ اور کل ہی کی حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے فرمایا کہ جب تقدیر کا بات چھڑ جائے تو اپنی زبان کو روکے رکھو، اس میں زیادہ بحث وغیرہ مت کرو اور اس کے خلاف مت جاؤ، تقدیر کے بارے میں مت بات کیا کرو۔ اسی طریقے سے دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، جب ستاروں کا ذکر چھڑ جائے تو اس کے بارے میں رک جاؤ، اپنی زبان کو روکو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات جو فرمائے تھے کل کی حدیث میں، جب میرے صحابہ کا یعنی ان کے باہمی اختلافات وغیرہ کا ذکر چھٹ جائے، رک جاؤ، امسک، اپنے آپ کو روکے رکھو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ سے محبت رکھنا اور ان سے بغض رکھنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ صحابہ سے محبت کرنا، اس لیے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین کمپنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنے ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں۔ ان کو بہت بڑا شرف حاصل ہے۔ سب صحابہ جنتی ہیں، سب صحابی جنت نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کو دیکھنے والے بھی، سب تابعین بھی جو ایمان والے سب جنتی ہیں۔ ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ تو ان کے بعض چیزوں کے بارے میں کچھ اختلافات کو دیکھ کے کر کے یہ ایسے کیسا تھے، یہ ایسا کیسا تھے، کبھی بے ادبی والی چیز نہیں ہونا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرما دیے کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ صحابہ کا مقام وہ ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن میں اللہ نے فرما دیا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے والے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے؟ بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے صحابہ اکرام کے معاملے میں، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ یہ صحابہ کا ذکر تورات میں ہے، زبور میں ہے، انجیل میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایسے ہوں گے۔ سورہ فتح کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ خاص کر کے ذکر کیا ہے سورہ فتح کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کہ ان کا ذکر نہ صرف قرآن میں ہے بلکہ کیا ہے، سابقہ کتابوں میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے اور صحابہ اکرام کا احترام
کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.